بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم 10 ان مشہور پاکستانی شخصیات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جن کا تعلق شیعہ فرقے کے ایک اقلیتی گروہ اسماعیلی یعنی آغا خانی سے ہے، کہ جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستانی ترقی میں بھی ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم آپ کو اسماعیلی آغا خانی فرقے کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر دیں تاکہ آپ اسماعیلی فرقے کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ ناظرین محترم، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے، جن میں بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ کاظم تھا۔ اسماعیل چونکہ بڑے بیٹے تھے تو امام جعفر صادق نے اپنی حیات میں ہی ان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن اسماعیل حضرت امام جعفر صادق کی حیات میں ہی رحلت فرما گئے، لہٰذا ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام مقرر کر دیا گیا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت اسماعیل کو امام مانا اور ان کی اولاد کو ان کا جانشین، اور کچھ نے موسیٰ کاظم کو امام مان لیا۔ جنہوں نے اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو امام اور ان کی اولاد کو ان کا جانشین مانا، وہ آج کے اسماعیلی آغا خانی شیعہ کہلاتے ہیں، اور پاکستان میں آغا خانی اسماعیلیوں کی کثیر تعداد پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں بھی یہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ناظرین، اگر آپ آغا خانی اسماعیلی فرقے کے بارے میں تفصیلی طور پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک شو ہو رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، جس سے آپ اسماعیلی فرقے کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 10 اسماعیلی پاکستانیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے بحیثیت پاکستانی پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کو ان پر بحیثیت پاکستانی قوم فخر ہے۔ پہلی مشہور اسماعیلی شخصیت آغا خان سوئم ہے۔ ان کا پورا نام سر محمد بن امام آغا علی شاہ تھا اور یہ اسماعیلی فرقے کے 48ویں امام تھے، جو 2 نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک اسماعیلیوں کی امامت کی اور انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی بھی مدد کی، جس پر برطانیہ حکومت نے ان کو سر اور ہائنس کے خطاب سے نوازا اور ان کو 11 توپوں کی سلامی سے بھی نوازا گیا۔ آغا خان سوئم فارسی، عربی، اردو، انگلش اور فرانسیسی زبان پر عبور رکھتے تھے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو آغا خان سوئم 1906 سے 1912 تک مسلم لیگ کے صدر رہے۔ 1930 اور 1931 کی گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی بھی کی۔ پاکستان بننے کے بعد آغا خان سوئم پاکستان میں ہی رہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہے۔ اور ناظرین، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جب پاکستان نے عمان سے گوادر خریدا تو پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور آغا خان سوئم ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو پیسے فراہم کیے، اور گوادر آج پاکستان کا جو حصہ ہے وہ آغا خان سوئم ہی کی مرہون منت ہے۔ آغا خان سوئم کا انتقال جنیوا میں ہوا اور آپ کو آپ کی وصیت پر مصر کے شہر اسوان میں دفن کیا گیا، جہاں کسی دور میں فاطمی سلطنت قائم تھی۔ پاکستان کی دوسری مشہور اسماعیلی شخصیت اسماعیل گل جی ہیں۔ اسماعیل گل جی 1926 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ امریکہ میں انجینئرنگ کی پڑھائی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مصوری کے فن کا آغاز کیا اور ان کی وجہ شہرت مصوری اور خطاطی بنی، اور ان کے نادر خطاطی اور مصوری کے نمونوں کو عالمی شہرت ملی۔ آپ کی تخلیق کردہ پینٹنگز فیصل مسجد، لاہور عجائب گھر اور پارلیمنٹ ہاؤس کی بھی زینت ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کو ان کی خدمت کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کی تیسری مشہور اسماعیلی شخصیت بین الاقوامی شہرت کے حامل کوہ پیما نذیر صابر ہیں، جو 1955 میں ہنزا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1981 میں انہوں نے پہلی مرتبہ بحیثیت پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 کو سر کیا، اور سن 2000 میں نذیر صابر وہ پہلے پاکستانی بنے جنہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ حکومت پاکستان نے ان کو ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔
پاکستان کی چوتھی مشہور اسماعیلی شخصیت صدرالدین ہاشوانی ہیں، جو پاکستان کے ایک بڑے بزنس گروپ ہاشو گروپ کے مالک ہیں۔ ہاشو گروپ کی بنیاد انہوں نے 1960 میں رکھی اور صدرالدین ہاشوانی پاکستان کے چند امیر ترین بزنس مین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ان کو ہوٹل انڈسٹری کا کنگ مانا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں موجود لگژری ہوٹلز جیسا کہ پرل کانٹیننٹل اور میریٹ ان کی ملکیت ہیں، اور اس کے علاوہ وہ واحد پاکستانی بزنس مین ہیں جنہوں نے پاکستان میں تیل کے کنویں ڈرل کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا، جس میں ان کو کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی، اور آج بھی ہاشو گروپ پاکستان کے چند بڑے بزنس گروپس میں شامل ہے۔ پاکستان کی پانچویں مشہور اسماعیلی شخصیت سلطان لکھانی ہے۔ سلطان لکھانی پاکستان کے امیر ترین بزنس مین میں شمار کیے جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر بے شمار بزنسز کو اون کرتے ہیں، اور پاکستان میں پیپر اور گتا بنانے میں سب سے اوپر ہیں۔ میک ڈونلڈ، ایکسپریس نیوز چینل، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ چینل، لیکسن انشورنس، کولگیٹ پالمولیو جیسے بے شمار کاروباری برانڈز کے مالک سلطان لکھانی ہی ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سلطان لکھانی 1988 سے 1994 تک سینیٹر بھی رہے۔ پاکستان کی چھٹی مشہور اسماعیلی شخصیت حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر ہیں، جو 1 اپریل 1967 میں گلگت پاکستان کی ایک وادی یاسین میں پیدا ہوئے۔ جوانی آئی تو وطن سے محبت ان کو فوج میں لے گئی۔ حوالدار لالک جان نے 1999 میں مارکہ کارگل کے دوران بھارت کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور حکومت پاکستان نے ان کی خدمت کے اعتراف میں ان کو نشان حیدر سے نوازا۔ پاکستان کی 7ویں مشہور اسماعیلی شخصیت شرمین عبید چنائی ہے، جو 1978 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک صحافی اور فلم ساز ہیں، اور پاکستان کے سوشل ایشوز پر فلمز بنا کر انہوں نے پوری دنیا میں شہرت سمیٹی، اور ان کی بنائی گئی شارٹ فلم کو آسکر سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان کی 8ویں مشہور اسماعیلی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی ہیں۔ پرویز امیر علی ہود بھائی 11 جولائی 1950 کو پیدا ہوئے۔ وہ ایک پاکستانی نیوکلیئر سائنٹسٹ، مضمون نگار اور پاکستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں۔ پاکستان میں سائنسی خدمات میں ڈاکٹر ہود بھائی کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ پاکستان کی 9ویں مشہور اسماعیلی شخصیت شہزاد رائے ہے۔ شہزاد رائے پاکستان کے مشہور پاپ سنگر اور سوشل ورکر ہیں۔ میوزک میں بے پناہ شہرت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے زندگی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، اور پاکستان میں غریب بچوں کو اچھی تعلیم اور روزگار کی مفت سہولت دینے میں شہزاد رائے کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے۔ پاکستان کی 10ویں مشہور اسماعیلی شخصیت ثمینہ بیگ ہیں۔ ثمینہ بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا۔ اس کے علاوہ ثمینہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے 7 چوٹیوں کو سر کیا ہے، اور ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون ہونے کا اعزاز ثمینہ بیگ کے نام ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی اسماعیلی پاکستانی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈز میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے، لیکن ان سب کا ذکر کرنا اس ویڈیو میں ممکن نہیں۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔